تو جناب بھارت کی ننگی جارحیت کے بعد پوری قوم منتظر ہے کہ پاکستان کا جواب کیا ہوگا، کب ہوگا اور کتنی جلد ہوگا۔ یہ بھی ہم نے آپ کو وقفے سے پہلے سنایا تھا کہ جی کراچی کے ہم لوگوں سے کچھ بات کی گئی، ہمارے رپورٹرز نے بات کی، تو ان میں سے 80% لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی جواب دینا پڑے گا، جواب دینا جو ہے ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ ہم بڑھتے اپنے اگلے مہمان کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ، بڑے اہم دور میں انہوں نے بطور وزیر خارجہ جو ہے خدمات انجام دی۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2016 میں اڑی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے پلوامہ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے بالکل کہتے ہیں نا اس کی دیدہ دلیری میں اضافہ ہوا۔ وہ جب کوئی وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے پاکستان پہ انگشت مائی کرتا ہے اور اس کا کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 9-10 برس کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت کو اتنی شے مل گئی؟ جی ایک ایکسیپٹڈ یونیورسل ٹروتھ تھا جو کہ دونوں حکومتیں انڈیا پاکستان کی فالو کر رہی تھیں کہ بغیر اس کے بات چیت کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ڈائیلاگ از دا وے آؤٹ۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ہندوستان کی اس حکومت نے ڈائیلاگ کو ختم کیا، اور نمبر 2 ان کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ پہلے کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی وہ مختلف نوعیت کی تھی، ان سب کو ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن سب ووٹوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے نیا ایک فارمولا ایجاد کر لیا ہے جس کی لانگ ٹرم ہندوستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کہ ایکسٹریمسٹ ہندوتوا ووٹ 33-34% جو ہے ہندوستان میں، وہ اس کو پاکستان اور مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کو گالیاں دے کے یہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور انڈین مسلمز کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان سے ظلم بھی کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ۔ تو اس میں وہ جو ان کا اکٹھا ووٹ ہے 33%، 34، وہ ان کو پڑ جاتا ہے، باقی 66 بھاڑ میں جائیں، ان کی کوئی صحت پہ اثر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ تو الیکٹرلی ان کو بہت فائدہ ہے اس قسم کی پالیسی سے۔ جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ شے کیا مل رہی ہے، دیکھیں شے میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ان کی امریکہ سے ریلیشن شپ اچھی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کوئی خاص وجہ، دیکھیں وہ تو ڈپلومیٹک اثر تو پڑ سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہندوستان کو جو ہتھیار مل رہے ہیں وہ زیادہ تر مل رہے ہیں روس سے اور فرانس سے، امریکہ اور اسرائیل سے اس کے بعد ملتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اسرائیل، 4 نمبر پہ امریکہ ہے، شاید 10% ہتھیار ہے۔ اصل میں وہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا جو بیہیویئر رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت سے وزیر ایسے بیچ میں شامل کیے کیبنٹ میں جس سے یہ لگتا تھا کہ پرو انڈیا، اینٹی مسلم، پرو اسرائیل، اینٹی عرب، اس قسم کے وزراء انہوں نے شامل کیے، لیکن ٹرمپ صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ارشادات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے تو ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف کر دی تھی کہ ہم نے فلاں شخص کو جو ان کو جس نے حملے کیے تھے اور وہ افغانز کو اور امریکنوں کو مارا تھا، ہم نے حوالے کیا تو ان تعریف کی، ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ پھر جو ان کے باقی بیانات آئے ہیں، 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، خود ہی معاملہ حل کر لیں گے، آخری بیان جو تھا وہ یہ تھا کہ دہائیوں سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کی دشمنی سینچریز پہ مبنی ہے، اس سے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ بہت بھاری ڈپلومیٹک آرمز کی سپورٹ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، وہ تو کوئی خاص ابھی نہیں ہے۔ ہاں اگر امریکہ چاہے تو انٹیلیجنس شیئر کر سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑی ان کی مدد ہوگی۔ اچھا مجھے یہ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کو کوئی خاص اس میں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کو ووٹ ملتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے حکمرانوں سے، کانگریس کے حکمرانوں، بلکہ واجپئی صاحب جو بی جے پی کے تھے، اور ان دونوں سے میں نے ڈیل کیا ہے، کانگریس کے وزیر اعظم اور بی جے پی کے وزیر اعظم، ایک پہلے واجپئی صاحب تھے اور منموہن سنگھ صاحب سے، وہ دکھانا چاہتے ہیں میں مختلف ہوں، مضبوط آدمی ہوں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں. کیا ملیٹریلی زیادہ فرق پڑا ہے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ پاکستان نے بھی بہت زبردست ترقی کی ہے ان سالوں میں جن سالوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل بتایا کہ جی امریکہ کا کیا موڈ لگ رہا ہے، امریکی صدر کا کیا موڈ لگ رہا ہے. اور اگر میں پھر کہوں کہ تقابل کی بات کریں کہ جی ماضی سے ہٹ کر اس بار جو ہے کہ رد عمل جو امریکی صدر کا کتنا مختلف ہے، اور امریکہ کیا اس اہم معاملے میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا؟ جی میرے خیال ہے کہ وہ بہت جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک یوکرین میں پھنسے ہیں، ایک چین کے ساتھ وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں اسرائیل کی سپورٹ میں. جی تو میرا انگریزی کا ایک ٹرم ہے کہ there is no appetite، اگر آپ کہیں مطلب اس وقت ان کو کوئی اس میں خاص دلچسپی نہیں ہے. ہاں دونوں کیونکہ نیوکلیئر پاورز ہیں، اس لیے ڈیفینیٹلی اس کا اثر پڑے گا خطے پہ اور ساری دنیا پہ. تو کمپلیٹلی وہ انکنسرنڈ نہیں ہیں. ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ پہلے دونوں وزرائے خارجہ پاکستان بھارت سے کانٹیکٹ میں رہے ہیں، اور ان کے کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ بھی، کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شاید پچھلے جو ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، ان کے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی جو ہمارے اور ان کے ہیں انڈیا کے، ان سے ان کا جنرل ملک سے اور دوال سے ان کا تعلق، ان کا کانٹیکٹ رہا ہے. اتنے بھی وہ انکنسرن نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ کوئی ایسی نہیں کہ ان کو ایسے کمال کے مل گئے ہتھیار. اور اگر اتنی ڈیمورلائزیشن ہوگی، جو ان کا یہ جو 1 2 یا 3 جتنے بھی یہ گرا دیے گئے ہیں ان کے رافیلز، یہ تو بہت بڑا ان کو دھکا لگا ہے. لیکن میرا خیال میں کہ وہ اپنے ریٹرک کے غلام ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور ماضی میں انہیں فائدہ ہوا ہے اور الیکشن کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا ہے. اور ابھی بھی الیکشن جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بہار میں. جی آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جی ٹرک کے جو ہیں وہ کچھ پھنس گئے غلام بن چکے ہیں. اچھا ظاہر کہ اسی تناظر میں جب امریکہ کی یہ بھی دیکھا کہ آج بھی مطلب ہے کہ ان کا جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے اس نے کال کیا وزیر اعظم پاکستان کو، اس کی تفصیل آ چکی ہے، پھر بھارتی وزیر خارجہ کو بھی کیا. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. جو بھارت کے ڈرون حملے جو ہیں وہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جناب وہ مطلب ہے جس طرح پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہم جیسے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. تو کیا آپ ان حملوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے، یہ ایک نیا مطلب نارمل بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ؟ جی میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو ایگریسو پالیسیز ہے وہ ساری دنیا پہ آیا ہیں، وہ پہلے دن سے ہی ہو گئی تھیں جب انہوں نے حملے کیے ہیں یہ جیسے معصوم سویلینز مارے گئے ہیں. لیکن جو ڈرونز آئے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں ان کا بنیادی مقصد تھا سرویلنس، تاکہ وہ ہمارے ریڈار کو، ہماری تنصیبات کو، کیونکہ پاکستان گھڑی گھڑی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا جوابی حملہ دیں گے. حالانکہ بھارت کا ٹی وی، ان کا میڈیا یہ مس انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ جی ہم نے کو حملے کیے تھے جو انہوں نے روک لیے ہیں، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. وہ کر اس لیے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے بھی جواب آنا ہے، تو پروب کر رہے ہیں. تو ان کو گرایا بھی اس طرح گیا ہے کیونکہ لانگ رینج سے ان کو گرایا جا سکتا تھا اس سے قبل کہ وہ ہمارے شہروں کے قریب آتے. لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو اگر ہم لانگ رینج مارتے تو پتہ چل جاتا کہ وہ ٹرانسمٹ انفارمیشن کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ ان کو لانچ کیا گیا میزائلز کو. اس سے انڈیا کو پتہ چل جاتا ہماری جو مختلف پوزیشنز ہیں. مارا بھی اس طرح گیا ہے، مختلف مین سے مارا گیا ہے، ٹیکٹیکل مین سے ہی مارا گیا ہے، ان کو ویسے مختلف طریقوں سے مارا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو خاص فائدہ نہ ہو یہ پتہ چلنے میں کہ ہماری جو بھی ڈیفینسو پوزیشنز ہیں، ہمارے ریڈار
کو ادا کہ ڈیٹیکٹ انڈیا آسانی سے اس کو ہماری پوزیشنز کا نہ پتہ چلے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پاکستان نے جو ہے دفاعی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے اور جوابی کارروائی جو ہے کہتے ہیں نا کہ لڑائی کو دشمن ملک میں لے جانا کتنا ضروری ہے, حکومت کتنا مطلب ہے انڈر پریشر ہے, عوام کا جو تقاضا ہے وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جی مطلب ہے جوابی آپ حملہ کریں, کاؤنٹر اٹیک ہونا چاہیے. جی دیکھیے, بنیادی طور پر میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہ میں نے کوشش کی ہے ہندوستان پاکستان امن کے لیے, لیکن میری یہ بھی سوچ ہے اور اس لیے میں نے اپنی کتاب کا ٹائٹل ہی رکھا تھا نیدر ہاک نور اے ڈو, کہ آپ اگر کمزور ہو تو آپ امن نہیں لا سکتے. دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو ہرٹ, نہیں تو جو جس قسم کی بی جے پی کی حکومت ہے اور آج کل جو ان کی حکومت ہے مودی, یہ تو اس کو غلط انٹرپریٹ کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے ان کی اس تیال پہ نہیں کریں گے کہ جی کیونکہ وہاں سے آ گئے ہیں ڈرون تو کر رہے ہیں. وہ شاید اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ ہمیں پرووک کیا جائے کہ ہم جلدی میں حملہ کریں. وہ ایسا نہیں ہوگا, حملہ اسی وقت ہوگا جب مناسب ٹائم ہوگا. اچھا ایک یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کشیدگی کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر مسئلہ کشمیر جو اجاگر ہو گیا ہے اور کہا جاتا ہے جی بر صغیر میں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر کا تو امن نہیں قائم ہو سکتا, دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا. جی ہاں, میرا تو یہی خیال ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. پاکستان انڈیا وہ ملک ہیں جن کی دنیا میں شاید 1/4 یا 1/5 آبادی ہے, اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ غربت کو میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. افسوس اور شرم کی بات ہے کہ بھارت اور انڈیا میں جو دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں وہ رہتے ہیں. چین نے 880 کروڑ لوگ غربت سے باہر نکالے ہیں. تو اب یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے, ہم نے آگے چلنا ہے, نہیں تو یہ نہ ان کے مفاد میں ہے نہ ہمارے مفاد میں ہے. کشمیر کا مسئلہ اب میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے اجاگر ہوا ہے اور دنیا کو وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر. بہت شکریہ قصوری صاحب کہ آپ نے دیا اور یقیناً وہ پنچ لائن آپ نے دی ہے کہ جی نہ ان کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں, لیکن کیا کیا جائے کہ وہ بھارت کے جو کہتے ہیں نا کہ تنگ نظر متعصب قسم کے ہندوتوا کے پیروکار ہیں, اس کے پجاری ہیں, ان کو کہتے ہیں نا کہ ان کوئی اچھا نرم و نازک کلام ان پہ اثر ہی نہیں کرتا ہے. تو ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف دانشور اور جو ہیں اکیڈمیا سے تعلق رکھنے والی خاتون جو ہیں مبقائی صاحبہ ہوں گی, ان سے کچھ انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی بات کریں گے اور یہ جو پاک بھارت جو یہ تنازع چل رہا ہے وہ کس نظر سے دیکھتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.